إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ کتب علیکم القتال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے۔ عزیزان من، جرم اور سزا کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے، بلکہ داہریے اور ملحدین بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے قائل ہیں۔ بس یہیں سے مسئلے کا حل مل گیا، اس لیے کہ جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ پیسہ لوٹنے والے کو پیسہ ادا کرنا ہوگا، جان قتل کرنے والے کو جان ادا کرنا ہوگی، اور امن تباہ کرنے والے فتنہ باز سے زمین خالی کرانا پڑے گی۔ فتنہ باز کو قتل کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کینسر کا پھوڑا کاٹ کر پھینکنا پڑتا ہے، یا پھر خطرناک حد تک خراب ہو جانے والی ٹانگ کاٹنا پڑ جاتی ہے تاکہ اس کی خرابی دوسرے اعضاء تک نہ پھیل سکے۔ اگر فتنہ اجتماعی ہو تو اسے ختم کرنے کے لیے اجتماعی طور پر جنگ لڑنے کا نام جہاد ہے۔ اسلام کے لیے جنگ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے دفاعی جنگ، اگر دشمن دروازے پر آ جائے اس سے جنگ کرنا دفاعی جہاد ہے۔ شریر دشمن کو طاقت پکڑنے سے پہلے ہی کچل دینا، یہ بھی دفاعی جہاد ہے۔ پھر کافروں میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو آزاد کرانا بھی دفاعی جہاد ہے۔ دوسرا ہے اصلاحی جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی غرض سے جنگ کرنا اصلاحی جہاد ہے۔ پھر غیر مسلم کے ظلم کا شکار ہیں، ان غیر مسلموں کو غیر مسلموں سے نجات دلانا بھی اصلاحی جہاد ہے۔ پھر فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے جنگ کرنا اصلاحی جہاد ہے۔ پھر اگر کوئی عہد شکنی کرتا ہے، کوئی معاہدہ کیا کسی نے، وہ معاہدہ کوئی توڑتا ہے، اسے اس عہد شکنی کی سزا دینے کا نام بھی اصلاحی جہاد ہے۔
پھر اسی طرح ملک کے، ریاست کے اندرونی جو دشمن ہوتے ہیں، ان اندر والے دشمنوں کے خاتمے کے لیے جنگ کرنا بھی اصلاحی جہاد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعنی ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا نظام صرف اللہ کا رہ جائے، تو اگر وہ باز آ جائیں تو پھر چڑھائی نہ کی جائے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ عزیزان من، یہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو ابھی میں نے جہاد کی 2 قسمیں بتائی، یہ انہی کے حوالے سے خالق کائنات کا یہ حکم ہے کہ جتنی دیر فتنہ ختم نہیں ہوتا ان سے جنگ کرو۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، اسلام کی طرح دیگر ادیان میں بھی جنگ کا تصور موجود ہے، اور مختلف ممالک نے بھی خواہ مذہبی یا غیر مذہبی حوالے سے بے شمار خطرناک جنگیں لڑی ہیں سارے مذاہب میں، جن میں بہت بڑی مثالیں ہیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی، جو بڑی لڑائیاں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الجہاد خلقا خضرا ما امطرت السماء وانبتت الارض۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اس وقت تک میٹھا اور سرسبز رہے گا جب تک آسمان پانی برساتا رہے گا اور زمین سبزہ اگاتی رہے گی۔ وَسَيُنْشَأُ نِشْوٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقُولُونَ لَا جِهَادَ وَلَا رِبَاطَ۔ حضور فرماتے ہیں جلد ہی مشرق کی طرف سے گروہ اٹھے گا جو کہیں گے نہ کوئی جہاد کی ضرورت ہے اور نہ جنگی رابطے کی۔ اولئک ھم وقود النار، وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَمِنْ صَدَقَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے، حالانکہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا جہاد 1000 غلام آزاد کرنے اور پورے اہل زمین کا صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ دیکھیں، یہ مشرق کی طرف سے حضور فرماتے ہیں مشرق کی طرف سے ایک گروہ اٹھے گا جو یہ کہے گا کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر حضور کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ مرزا قادیانی نے اس چیز کا اعلان کیا کہ جہاد کی اب دوستو کوئی ضرورت نہیں، اب میں مرزا آ گیا ہوں، اب جہاد جو بھی مذہبی جنگیں تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ یہ مرزا قادیانی نے جس کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ مشرق سے ایک گروہ نکلے گا، تو مشرق میں موجود اس قادیانی نے اس بات کا اعلان کیا۔ حضور فرماتے ہیں قریب مشرق سے گروہ نکلے گا جو یہ کہے گا کہ اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک ھم وقود النار، وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو جہاد کا انکار کریں گے، جو یہ کہیں گے اب جہاد کی ضرورت نہیں۔ اس دور میں بھی وہ لوگ پائے جاتے ہیں، طرح طرح کی ان حالات میں بھی یہ تعویلیں دیتے پھرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، دیکھو ہمارے ماحول میں کتنے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا خیال کرو، فلسطین کے لوگوں کا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلسطین والے اب اس طرح کی باتیں آپ کے ماحول میں لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ آپ کو اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صدیاں قبل ارشاد فرما دیا کہ مشرق سے ایک ایسا گروہ نکلے گا، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اب بھی ان حالات میں بھی کہہ رہے ہیں بھائی جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو ہمارے ماحول میں لوگوں کو کتنی غذا کی ضرورت ہے، جو جنگ پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، لوگوں کی غربت کو دور کرو، اس طرح کی یاوہ گوئیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کی بھی آپ کو سمجھ آئی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں جہاد کی، کسی کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، لوگوں پہ خرچہ کرو، لوگوں کی غربت کو دور کرو، تو یہ اس گروہ کے لوگ ہیں حضور کے فرمان کے مطابق جو جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے والوں کو
بیٹھنے والوں پر درجہ میں فضیلت دی ہے، اور ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95۔ یعنی پتہ چلا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں، جو محاذوں پہ لڑتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد نہیں کر سکتے یا کسی مجبوری سے نہ کر سکے، لیکن جو محاذ پہ جا کے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کی فضیلت اور ہے، لیکن جو گھر میں ہے اسے وہ فضیلت نہیں ملتی۔ خالق کائنات نے سورہ توبہ آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مالک نے فرمایا تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، یعنی جہاد کے لیے نکلو، ہلکے ہو یا بھاری ہو، ہر حال میں نکلو۔ تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بھی جہاد کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ ابو داؤد شریف، نسائی شریف، سنن دارمی شریف، ان کتب احادیث میں یہ حضور کا حکم موجود ہے کہ اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن یا رات کا جہاد دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ حدیث مبارکہ ان کتابوں میں موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن یا ایک رات کا جہاد دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ اتنی اہم ہم پہ فریضہ ہے کہ جس کی بہت کم تبلیغ کی جاتی ہے۔ دیکھو مسلمان اس دور میں ڈرتے ہیں، میں نے اگر جہاد کا نام لیا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام شہادت کے لیے تڑپا کرتے تھے، جہاد کے لیے تڑپا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعۃ المبارک کو میں آپ کو وہ جذبات جو صحابہ اکرام کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے تھے، حضور کے دین پہ قربان ہونے کے تھے، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو صحابہ اکرام کے ان جذبات سے آگاہ کروں۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ان کافروں، مشرکوں، ہندوؤں، بدھ متوں، عیسائیوں، ان لوگوں سے جو ہم ان کے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ لوگ مرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے دین کے اندر شہادت کا کنسپٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں مارے گئے تو ہمیں زندگی مل جائے گی، لیکن ہندوؤں میں یہ کنسپٹ نہیں ہے، اور یہی بات ہے کہ یہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ ہم گناہگار صحیح، بے عمل صحیح، لیکن جب دین کی آن کی بات آئے، وطن کی حفاظت کی بات آئے، تو مسلمان اپنا تن، من، دھن، ہر چیز قربان کر دیتا ہے، اور یہ پسند کرتا ہے کہ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ ہمارے اسلام نے یہ کنسپٹ دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے تو مرو گے نہیں، بلکہ تمہیں ایک لافانی زندگی مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین۔ حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہر گناہ کو چھپا دیتا ہے سوائے قرض کے۔ صرف قرض معاف نہیں ہوتا، باقی جتنے بھی گناہ ہو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی دیر ہے، ہر چیز کی معافی مل جاتی ہے۔ شہادت ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوں پھر اسے آگ چھوئے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں کوئی بندہ اپنے پاؤں کو گرد آلود کرے، سفر کرے اس کی راہ میں،
اور پھر وہ پاؤں دوزخ میں چلے جائیں. حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین قائم رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. مشکات شریف میں 3801 نمبر حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو لم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر جائے اور نہ تو جہاد کرے اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نفاق کے حصے پہ مرا. یعنی کہ جو بندہ زندہ رہا ساری زندگی نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جہاد کروں. حضور فرماتے ہیں اگر ایسا بندہ مر جائے تو وہ نفاق یعنی منافقت کے حصے پہ مرا ہے. پھر دیکھیں جہاد کا مقصد کیا ہے؟ صرف بہادری دکھانا جہاد کا مقصد نہیں. لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں، میرے نام کے چرچے ہو جائیں، یہ جہاد نہیں. لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں، میں مشہور ہو جاؤں، وائرل ہو جاؤں، لوگوں میں میرا ایک نام بہادری کے طور پہ سنایا جائے، یہ جہاد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی الرجل یقاتل للمغنم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک شخص غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے. والرجل یقاتل للذکر، حضور ایک شخص اپنی شہرت اور چرچے کے لیے اس جہاد کرتا ہے. والرجل یقاتل لیرا مکانہ فمن فی سبیل اللہ. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسرا شخص بھی ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا درجہ دیکھا جائے. فمن فی سبیل اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ ان میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ ہے جو صرف اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ جہاد کس لیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں، لوگ میری بہادری کی تعریف کریں یا میں جنگ میں جاؤں تو مال غنیمت ملے، لوگ میری بڑی تعریف کریں، میرا دنیا میں چرچا ہو جائے، یہ جہاد کا مقصد نہیں. جہاد کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شہید کے جو پروٹوکولز ہیں اسے بیان فرمایا ہے کہ شہید کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر شہید کی جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بیان فرمایا. اللہ اکبر. کس لیے حضور نے بیان فرمایا؟ اس لیے کہ حضور کے ماننے والوں کے دلوں میں شہید ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تاکہ حضور کے ماننے والے دنیا میں رہنا پسند نہ کریں، اس زندگی پر شہادت کی موت کو ترجیح دیں. اس لیے حضور نے فضائل بیان فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں، حضور کا فرمان سنانے لگا ہوں کہ جو شہادت کا مزہ چکھ لے گا پھر وہ کیسی چاشنی محسوس کرے گا. جو بندہ شہادت کا مزہ چکھ لے گا پھر وہ کتنا مزہ اور کیف محسوس کرے گا، وہ کتنا سکون اور کتنی مزے والی وہ کیفیت کو پائے گا، اور اس کی دل کی خواہش کیا ہوگی اس کے دل کی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء الا الشهيد. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں جو جنت میں داخل کیا جائے پھر وہ دنیا میں لوٹنا پسند کرے. حضور فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہو کے کوئی بندہ ایسا نہیں جو جنت سے نکلنا پسند کرے اور یہ چاہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، اگرچہ دنیا کی ہر چیز بھی اسے مل جائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا الشہید. حضور فرماتے ہیں صرف شہید یہ خواہش کرے گا، جنت میں داخل ہو کے بھی
شہید یہ خواہش کرے گا مجھے دنیا میں بھیجا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات لما یرا من الکرامہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شہید یہ آرزو کرتا ہے کہ مالک مجھے 10 بار دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں. یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات لما یرا من الکرامہ. حضور فرماتے ہیں کہ شہید یہ عرض کرتا ہے کہ مالک مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. 10 مرات 10 مرتبہ وہ یہ عرض کرتا ہے کہ مالک مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں. لیما یرا من الکرامہ. حضور فرماتے ہیں وہ اس لیے ایسی خواہش کرتا ہے, ایسی آرزو کرتا ہے کیونکہ وہ جو شہادت کا احترام ہے, جو اسے شہادت کی وجہ سے پروٹوکول ملا ہے, جو اس نے مزہ چکھا ہے, وہ اس نے دیکھ لیا. اللہ اکبر. مسلم شریف, بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے. ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہمارا جانا اور ہے, ہمیں کوئی زندہ کہے یا نہ کہے, لیکن جب شہید اس دنیا سے جاتا ہے تو مالک نے اس کا یہ پروٹوکول رکھا ہے کہ ساری دنیا ویسے مرے تو اسے کوئی کہے زندہ ہے یا نہیں, یہ کسی کی مرضی ہے. لیکن جب شہید اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو خالق کائنات خود کہتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہنا, یہ زندہ ہے, بلکہ مالک یہاں تک کہتا ہے کہ اسے تو میں غذا بھی دیتا ہوں. اس کی زندگی تمہارے شعور میں یہ کس کا پروٹوکول ہے؟ شہید کا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق. حضور فرماتے ہیں جو سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے, جو سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے, بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے تو اللہ اسے شہیدوں کے درجوں پر پہنچا دے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مر جاؤں, اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں. جب یہ خواہش لے کے دنیا سے جائے گا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا درجہ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. آگے سنیے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا عنی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اہل ایمان مجھ سے پیچھے رہ جانا پسند نہ کریں گے, ولا اجد ما احملهم علیہ ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ, اور میرے پاس اتنی سواریاں ہیں نہیں کہ میں سب کو ان پر سوار کر سکوں. تو جو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو میں کسی دستے سے پیچھے نہ رہتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. حضور فرماتے ہیں دیکھیے یہ نبیوں کے سردار ہیں, ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم امتیوں کی حضور کے آگے کیا حیثیت ہے. اور حضور کی خواہش میں آپ کو سنانے لگا ہوں, جو کائنات کے سردار ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی, یہ دنیا بنی, یہ ساری رونقیں لگی, اس محبوب کی خواہش کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں, ثم احیا ثم اقتل, پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں, ثم احیا ثم اقتل, پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں, ثم احیا ثم اقتل, پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں. المستند
1498, بخاری شریف 2797, مسلم شریف 4859, ابن ماجہ شریف 2753 نمبر حدیث مبارکہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. شہادت کیسی چیز ہے؟ یہ ساری گفتگو میں نے جنگ کے حوالے سے آپ کو سنائی. جنگ کیا ہے؟ اسلام کے اندر جو دو قسم کی دفاعی اور اصلاحی جنگیں ہیں ان کی میں نے آپ کو مثالیں دی، وہ سمجھانے کی کوشش کی. پھر جہاد کے حوالے سے آپ کو قرآنی آیات بھی سنائی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سنائی. پھر شہادت کے حوالے سے آپ کو قرآنی آیت بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سنائے. اب بڑی اہم چیز جو آپ کو موجودہ ملک کی حالات کے مطابق سمجھانا مقصود ہے. میرا موضوع کوئی اور تھا لیکن رات کو اچانک یہ تبدیل کرنا پڑا، اور چونکہ میں سمجھتا تھا کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ میں آپ کو چند چیزوں سے آگاہ کروں جن کے متعلق ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں آج سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ ہر بندے کو آج موبائل ہے، گھروں میں ٹی وی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. ایک خبر اچانک چلتی ہے، ہمیں نہیں پتا فیس بک کے جس اکاؤنٹ سے وہ چلی ہے ہمیں نہیں پتا وہ اکاؤنٹ کس کا ہے، لیکن اس پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے. میں نے جب فوراً دیکھی اسی وقت میں نے آگے فارورڈ کر دی، انہوں نے دیکھی اس نے آگے فارورڈ کر دی، چوتھے بندے دیکھی، اسی طرح چند لمحوں میں یہ پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے. لیکن خبر جھوٹی ہوتی ہے، کوئی بندہ خیال نہیں کرتا. ہم حالت جنگ میں ہیں، یہ بات آپ سب کو سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز اسپیشلی اپنی افواج پاکستان کے حوالے سے، ملک پاکستان کے حوالے سے اگر آپ کو ایسی بات محسوس ہو کوئی بندہ بددلی پھیلا رہا ہے، مایوسی پھیلا رہا ہے، اس پہ توجہ نہ دیں. جنگ کے دنوں میں جو بندہ مسلمانوں میں مایوسی پھیلائے وہ منافق ہوتا ہے، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. جنگ کے دنوں میں مسلمانوں کے درمیان مایوسی پھیلانا عبداللہ بن ابی اس کے ماننے والوں کا کام تھا. اس حوالے سے میں آپ کو قرآن کی آیات بھی سنانا چاہتا ہوں کہ سنی سنائی باتیں آپ کسی بندے کو جانتے نہیں، فیس بک پہ یا کسی اور ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آ جاتی ہے، اب پڑھتے ہی اسے آگے فارورڈ کر دیتے. جو جھوٹ وہ پھیلا رہا ہے آپ اس میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ پھر یہ ملک کی سلامتی کے بھی خلاف ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں جو پاکستانیوں کے نام پہ بنا کے بیرونی ایجنسیوں نے چلائے ہوئے ہیں اور ملک کے باسیوں کے درمیان دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، ملک کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں. آپ کو ایسی باتوں سے آگاہ ہونا چاہیے. کبھی بھی کوئی ایسی خبر ان دنوں کے اندر، اب جب کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، ان حالات کے اندر کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی ایسی بات پھیلائے جس سے ملک کے اندر مایوسی پھیلے. ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ماند ہو یا اپنی فوج کے خلاف جنہوں نے محاذوں پہ جا کے لڑنا ہے ان کے خلاف کوئی منفی جذبات پیدا ہو. اگر کوئی ایسی خبر نظر آئے، میرا یہ منصب ہے حضور کے منبر پہ بیٹھ کے میرا آپ کو سمجھانا، مجھ پہ فرض تھا کہ میں آپ کو آگاہ کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم سارے اس گناہ میں شامل ہو جائیں. آپ کو پتا ہے آپ کے ملک کے حالات کیا ہیں؟ ایک طرف بلوچستان میں لوگ تغیب کاری کر رہے ہیں، ہمارا دشمن پوری دنیا کی جو ایجنسیاں ہیں پاکستان کے خلاف ہیں، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی چند دنوں میں پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں، لیکن ہم میں سے ہر کسی کا اگر ہم محاذ پہ جا کے لڑ نہیں سکتے، ہمیں اجازت لڑنے کی نہیں، تو گھر بیٹھ کے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر کوئی مایوسی پھیلانے والی پہ پوسٹ نظر آئے تو فوراً اپنے موبائل سے اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں. وہ کسی صورت بھی ملک پاکستان کا ہمدرد نہیں جو ملک میں مایوسی پھیلا رہا ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، دشمن ہمارے سر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. ان حالات کے اندر ہم سب کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. سنیے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے. اب سنیے گا توجہ سے، اللہ کا قرآن ہے. اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجاننے میں تکلیف نہ دے بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین،
پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. ایسا ہی نہیں ہوتا ایک بات کو ہم شیئر کر دیتے ہیں, اگلے دن پتہ چلتا ہے اس کا تو سر پیر ہی کوئی نہیں, یہ تو جھوٹی بات تھی, پھر بندہ پچھتاتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا. اللہ اکبر. بات میں شرمندگی سے بہتر ہے بندہ احتیاط کر لے. بغیر تصدیق اور تحقیق کے خبر پھیلانے کے متعلق ایک اور آیا مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اللہ نے فرمایا جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں. یہ کن کا وتیرہ تھا؟ حضور کے دور میں جو اسلام کے دشمن تھے. جب امن یا خوف کی, امن سے مراد مسلمانوں کی فتح اور خوف سے مراد مسلمانوں کی شکست کی کوئی خبر اگر آتی ہے ان لوگوں کے پاس تو اسے پھیلانے لگ جاتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ فرماتا ہے حالانکہ اگر اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے. اللہ فرماتا ہے اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ بات لے کے جاتے تحقیق کے لیے, یا جو میرے محبوب کے اکابر صحابہ ہیں جو معاملے کی تہ میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے ضرور وہ اس کی تحقیق کر لیتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. سورہ نساء آیت نمبر 83. یہاں اگرچہ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے, اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں اس آیہ مبارکہ میں ایک چیز بیان کی گئی ہے, لیکن اس میں جو حکم دیا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہزاروں کوششوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھروں کے معاملات, بلکہ ملکی اور بین الاقوامی معاملات, صحافتی معاملات کو جانچ سکتے ہیں. ہمارے ہاں حال وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی ہے. ہمارے ہاں حال یہ ہو چکا ہے ایک شخص کوئی بات اچھالتا ہے, پھر وہ اخبارات موجودہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کر جاتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے, لیکن کچھ تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے وہ تو بات ہی جھوٹی ہے. یہ عام حالات کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. لیکن جب جنگی حالات ہوں, اب دیکھیں کل پرسوں سے لے کے ہزاروں پوسٹیں ایسی آ رہی ہیں. پاکستان ایک چیز کی تردید کر رہا ہے, پاکستان میں بسنے والے اسی بات کو عام کر رہے ہیں. پاکستان, انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے فلاں شہر میں حملہ کیا, فلاں شہر میں حملہ کیا, آزاد جموں کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں اور پنجاب کے اندر, انڈین پنجاب کے اندر. یہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. پاکستانی گورنمنٹ اور ہمارا سپہ سالار اس بات کی تردید کر رہا ہے, لیکن ہمارے ملک میں بسنے والے غدار منافق لوگ اسی بات کو پھیلا رہے ہیں. ان باتوں پہ کم از کم میں یہ کہتا ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بات آپ مجھ سے سن رہے ہیں, میری بات مانتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ ہم نے ایسا رویہ نہیں اپنانا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف ہو, ملک کی پالیسی کے خلاف ہو. پھر ایک بڑی, جس جگہ پہ ہم چلے جائیں وہاں پہ بحث ہو رہی ہے, اے جی فوج نو تے انج کرنا چاہیے سی, کتنے مر گئے نے, یہ کادے واسطے اسی رکھے ہیں. ہر بندہ انج کر رہا کہ نہیں, پر گل اے دیکھو جیڑا جیدا کام ہوندا ہے نا وہ اونوں ہی سجدا ہے. اگلے دن میں تانوں ایک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال فرمان سنایا. آپ کوفہ دی مسجد دے وچ بیٹھے ہوئے سن, ایک بندہ آیا, عصر دی نماز دا ٹائم سی, اذان ہو چکی سی, وہ مؤذن آیا, انہیں آ کے ہن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اس بات دا پتہ سی کہ نماز دا ٹائم ہو گیا. ہن وہ بندہ آیا, وڈے موجود نے, وڈے امیر المومنین موجود نے, وہ بندہ آیا آ کے ہن اس ذات نو آندا پیا کہ عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا. امیر المومنین جس ذات دے واسطے اللہ نے سورج واپس موڑ لیا سی عصر دی نماز دا, ہن او بندہ آ کے آندا امیر المومنین نماز دا ٹائم ہو گیا. آپ نے ان دا جواب دیتا, وہ بندہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا, پھر آ کے پھر آندا ہے امیر المومنین نماز دا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا دیکھو ایک کتا مینوں نماز دسدا پیا, پڑھو حدیث دی کتاب, اگر نہ ہوئے مینوں گربان تو پھڑ لیا. اے روایت سانو کی دستی ہے؟ اے روایت سانو یہ دستی ہے کہ جڑے وڈیاں دے کام نے انہاں کرنے نے. اگر اسی ایڈے ظرف دے مالک ہوندے تے اج سانو اللہ کو یہ عہدہ دیتا ہوندا. جو
ملک کے حکمران ہیں، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں ہماری ویلیو ہمارے اس ماحول میں ہے. اسی ایک گلی دے چودھری ہاں، سانو اتوں محلے تو بعد کہڑا جانتا ہے. تے جڑے لوکاں نے پوری دنیا دے لیول تے ہر چیز نو سامنے رکھ کے پوری دنیا دا ماحول انہاں دے سامنے میں، پھر پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، سانو اس چیز دا احساس ہی نہیں کہ اسی کس پوائنٹ تے کھڑے ہاں. اے کوئی معمولی گل تے نہیں کہ ساڈے کول ایسا ہتھیار ہے، یہ اللہ دے فضل دے نال ایسا ہتھیار ہے کہ کوئی بندہ رسک نہیں لیندا انہاں دے نال جنگ کرن دا، کیونکہ بڑا نازک معاملہ ہے. ہن ہر بندے دا دل کردا جی ایٹم بم کالے واسطے رکھے آ جے. میں نہ انڈیا لے لیاں گالاں نہیں کڈتے پے جنیاں پاکستانی اپنے حکمراناں نو تے اپنے سپاہ سالاراں نو کڈتے نے پے. او بھائی اسی اللہ نو منن والے ہاں، اللہ دے محبوب نو منن والے ہاں. اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تعلیمات دتیاں نے، سانو اللہ دے محبوب نے دسیا ہے کہ ایس اینج تسی امیر دی اطاعت کرنی. ادھروں ساڈا کوئی حکمران بندا ہے، ادھروں اساں نویاں گالاں تخلیق کیتیاں ہوندیاں. ساڈی ذلت دی وجہ بھی آئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر خارش بھی ہو تو اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر یہ اچھے نہیں ملتے تو ہم کون سے اچھے ہیں؟ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران. لیکن میرے بزرگوں، ٹائم تو زیادہ ہو گیا لیکن بڑی اہم چیزیں ہیں. میرا یہ فرض منصبی تھا آپ کو سمجھانا. اس دور کے اندر ایک ہمیں ضرورت تھی اس بات کی کہ ہمیں پتا ہو جہاد کرنا کتنا بڑا فریضہ ہے اور اس کے کیا مقام و مرتبے ہیں، شہادت کا کیا مقام و مرتبہ ہے. دو چیزیں میں نے آپ کو یہ بتائی. اور تیسری چیز جو اہم ان دنوں کے حوالے سے، ہم جو جنگی حالات میں ہیں، اس حوالے سے بڑی ضروری باتیں آپ کو سمجھانا مقصود تھی جو میں نے قرآن و احادیث کے حوالے سے آپ کو سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخر میں آپ کو علامہ اقبال کے چند شعر سنانا چاہتا ہوں. کبھی سناتا تو نہیں اتنے شعر، لیکن چونکہ ماحول ایسا ہے تاکہ ہمارے اندر عظمت رفتہ کی کچھ یادیں تازہ ہو جائیں. علامہ اقبال نے لکھا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی.